السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان اکرام، جب تک ہم جو ہے وقت استعمال کرتے ہوئے، میں آپ لوگوں کو یہ ضرور اس طرف متوجہ کروں گا کہ آپ قلم اور کاپی لے کر بیٹھیں اور اپنے ٹیچنگ اور لرننگ کے ریلیٹڈ جتنے آپ کے خیالات، آپ کے سوالات، آپ کے دقتیں، چیلنجز آتے ہیں، اس کو لکھ لیجئے۔ ٹیچر کا کام یہ ہے کہ ہمیشہ وہ نئے فن تعلیم کی طرف جو ہے اپنا رجحان دے، اور جو مسئلے وہ پیش آتے ہیں روزمرہ کے، اس کو جو ہے ہم بخوبی اچھے طریقے سے نکھاریں۔ اور جو ٹیچر تھنک کرتا رہتا ہے، ہمیشہ لکھتے رہتا ہے، اپنے پرابلمس کو وہ اس کے بارے میں، اس کے حل کے بارے میں سوچتے رہتا ہے، وہ ایک بہترین ٹیچر ہے۔ اسی ٹیچر سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ کچھ لرننگ ہو بچوں کی۔ تو بہرحال آج کا بہت دلچسپ سیشن ہوگا۔ بعض لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ آلریڈی وہ جانتے ہیں، اور بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ پہلی بار وہ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اس طریقے کا تعلیم، جو بالکل جو ہے ٹریڈیشنل جو کلاس روم ہوتا ہے، روایتی انداز کا، جو ایک طرف استاد ہوتا ہے، دوسرے طرف جو ہے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی اس سے مختلف رہے گا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹیچر کو سیکھنا چاہیے کہ اپنے ٹریڈیشنل جو کلاس روم ہوتا ہے، اب آج کل کا جو ماس پروڈکشن ہے، اس سے بدلنا، اس میں سوچ اصل میں چینج کرنا ہے۔ اور جب آپ اپنی سوچ بدلیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے بدلاؤ آپ کی اپنی دنیا میں، جہاں پر آپ پڑھاتے ہیں، وہاں پر آئے گا، اور انشاءاللہ بہت ہی پلیزنٹ بدلاؤ رہے گا، اور بچوں میں ایسا شوق دیکھیں گے آپ، جو کہ پہلے جو روایتی انداز میں پڑھانے کا وہ شوق جو ہے وہ اس سے کہیں اور زیادہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو فوٹو دیکھ رہے ہیں آپ قرآن لیب کی، اس فوٹو میں آپ دیکھیں گے کہ ترتیب کچھ الگ ہے۔ میز بیچ میں رکھے ہیں، میٹس بچھے ہوئے ہیں، اور پھر ایک ایک میز پہ جو ہے 6-7 بچے بیٹھ سکتے ہیں، اور وہ فری ہیں، اٹھ کر اپنے ریکس میں جا کر وہ سامان نکال کر لائیں، ڈسکس کریں، ٹیچر کو بتائیں۔ پھر ایک وائٹ بورڈ بھی ہے جہاں پر وہ استعمال بھی کر سکتے ہیں، وہ لکھ کر۔ تو یہاں پر یہ ہمارے آفس میں ایک سیمپل لیب کے طور پہ بنایا گیا ہے، جو اس ٹریننگ میں اگر کوئی پرنسپل موجود ہے، یا ٹیچر، سینئر ٹیچرز موجود ہیں، یا ٹیچرز موجود ہیں، ضرور آپ اپنے اسکولس میں یا اپنے مسجد میں کچھ ایک ایریا لیجئے جہاں پر یہ لیب اس لیے کہا جاتا ہے، یہ ایکٹیویٹیز کا گروپ ہے یہ، اور یہ کلاس روم میں جب ہوتا ہے کہ ایک طرفہ ہم سنتے ہیں تو بچے جو ہے بور ہوتے ہیں، اسی لیے یہ قرآن کے لیب کو بنایا گیا ہے۔ آج کل میتھس کا لیب ہے، انگلش کا لیب ہے، سائنس کا لیب ہے، لینگویج کا لیب ہے، پھر قرآن کا لیب کیوں نہیں؟ یہ ہماری جو ہے جستجو تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس ماشاءاللہ بہترین آئیڈیا سے نوازا کہ ہم ایک ایسا زبردست انرجیٹک ایک ایسا سپیس بنائے، ایسا روم بنائے جہاں پر بچے اپنے شوق سے وہ سیکھیں، اور وہاں پر ٹیچر کا بھی جو ہے خواہش پوری ہو کہ بچے پورے سیکھنا، اور بچوں کی بھی خواہش یہ ہو کہ دلچسپ طریقے سے وہ سیکھیں۔ تو بہرحال میں تو چند آئیڈیاز کی گفتگو کر رہا ہوں میں، ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے، اور اصل میں رجسٹر کافی لوگ کرے ہیں، اور ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ بن چکا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے وقت پر آتے ہیں، تو نو پرابلم، انشاءاللہ ہم جو ہے اور 1-3 منٹ اور ویٹ کر لیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک ہمارا دوسرا سیشن رہے گا۔ 2 سیشنز میں یہ ہم مکمل کریں گے۔ آج کا سیشن تھیوری ہوگی، اور جس میں میں پورے پرنسپلز کو سمجھاؤں گا، ایک ایک پرنسپل کیا ہمارے ایز اے ٹیچر کیا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے بچوں کی نفسیات کو۔ آج آپ ایک بار سے ہی پڑھ لیجئے، میں ہینڈ آؤٹ شیئر کروں گا،
اور امید کرتا ہوں تمام اساتذہ سے کہ وہ ایک بار پڑھ لے کہ نفسیاتی گروتھ کیسی ہوتی ہے بچوں میں. پیدائشی سے لے کر 15-18 سال تک اس کی گروتھ ہوتی ہے، ذہنی گروتھ، جس میں وہ میکسیمم اپنی زندگی کا سب سے بڑا حصہ سیکھتا ہے. اور اس کو بغیر جانے آپ اچھے ٹیچر بننا بہت مشکل ہے. رینڈم ایکسپیریمنٹس کرتے رہیں گے ہم، اس کو سمجھ کے اس کے حساب سے ایکسپیریمنٹس ڈیزائن کرنا ہے، ٹیچنگ ڈیزائن کرنا ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا یہاں پہ رول ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.